انیس صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے خود کہا کہ جو پالیٹکس میں آتے ہیں جو پاور لیتے ہیں وہ صوفی نہیں ہوتے، لیکن اگر میں آپ کے کچھ ریسنٹ ویلاگز دیکھوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اور کافی سارے لوگ نواز شریف صاحب کو صوفی بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پرویز رشید صاحب کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کا پورا ولاگ موجود ہے کہ اسحاق ڈار نے ہماری اکانومی بہتر کر دی تھی اور اس طرح کا سارا معاملہ. تو کیا اب ہم نواز شریف کو حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں صوفی بنا کے پیش نہیں کر رہے؟ بتائیے میں نے کب کہا ہے کہ صوفی ہے؟ نہیں، وہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جس طرح انہیں سیویئر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، ان کے پاس ٹیم ہے، ان کی ٹیم ایسی تھی اب ٹیم ایسی نہیں ہے. نہیں تو یہ کمال ہے، میں ایک کمنٹیٹر ہوں، میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا، جس کو میں ٹھیک سمجھوں گا میں وہ رائے دوں گا. آپ کی وہ رائے نہیں ہے، آپ اپنی رائے دے دیجئے. میں نے اگر یہ کہا ہے کہ پرویز رشید جو اہم ترین وزارتوں میں رہا ہے، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویز رشید نواز شریف کے دستے رات ہیں، تو کیا یہ بات دستے راست ہیں یا بہت کلوز ہیں، یا مریم نواز کے ساتھ وہ ایک فادر فگر کی طرح آپ انہیں دیکھتے نہیں ہیں ہر روز؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ بھائی اس کا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں وہ بنا سکا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. جا کے تحقیق کر لیجیے، آج تک کرایہ کے گھر میں رہتا ہے وہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چونکہ حلال کا کھا رہا ہے، اپنا گھر نہیں بنا سکا، آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، نظریاتی آدمی اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے نام لے کر آپ کو بتایا کہ دوسرا آدمی دکھا دے جو ان عہدوں پہ رہا ہو، جو وزیر اعظم کے یا اپوزیشن لیڈر کے اتنا قریب ہو، یعنی جس کا سوشل اور پولیٹیکل کلاؤٹ دیکھیں نا پرویز رشید کیا کیا رہا ہوا ہے. وہ اتنا پیسہ نہیں کما سکا کہ اپنا گھر بنا لے ذاتی. تو کیا میں نے دعویٰ کیا نا، آپ مجھے غلط ثابت کریں یا مجھے دوسرا بندہ لا کے دکھائیں پی ٹی آئی میں سے. میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے پی ٹی آئی کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے دوسرا پرویز رشید نکال کے دو. میں اپنے چیلنج کے ساتھ کھڑا ہوں، نکال کے دکھا دے. میں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے اس وقت جس وقت پاکستان کی نیوکلیئر ہم نے ڈیوائس ٹیسٹ کی ہوئی تھی اور سردار جزیز نے فوراً وہ جو ہمارے کرنسی اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، اس مشکل میں اسحاق ڈار نے پاکستان میں 26,000 چنگیاں ختم کر دی تھی. اٹ از اے میٹر آف فیکٹ ناٹ اوپینین. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے 1,00,000 اور 1.5 لاکھ کا وہ قرضہ جو چھوٹے کلرک رہے کے اگر فوت ہو جاتے تھے تو بیواؤں کو باہر نکال دیا کرتے تھے، وہ قرضہ معاف کرنا اسحاق ڈار نے کیا تھا. میں آپ کی یعنی ایک فیکٹ ہسٹری ریپیٹ، جب 2008 میں وہ گورنمنٹ بنی ہے، کیبنٹ، یہ لوگ کیبنٹ میں گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ نے زندگی دے، پوچھ لیں ان سے. اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ واز ایکچولی نیشنل انکم سپورٹ، اس کا نام تھا نیشنل انکم سپورٹ اسکیم. اسحاق ڈار لے کے آیا تھا فنڈز نکال کے، اس نے دیکھا کہ میں فنڈز نکال کے لے آیا ہوں، یہ آپ اسکیم شروع کر دیں. 1 مہینے بعد چونکہ انہوں نے یہ وفاق سے علیحدہ ہو گئے تھے کابینہ سے، تو یوسف رضا گیلانی نے اس اسکیم کا نام بے نظیر انکم سپورٹ کر دیا، جس کو عمران خان نے احساس پروگرام کر دیا. یہ سارے حقائق ہیں یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صوفی پینٹ کر رہا ہوں کسی کو. وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا تیسرا میں نے نام لیا تھا. کیا رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس نہیں بنایا گیا؟ منشیات کا کیس نہیں ڈالا گیا؟ پریس کانفرنس نہیں ہوئی؟ کیا یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ میرے پاس سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ موجود ہے؟ دعویٰ کرنے والا کون تھا؟ سرونگ منسٹر تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ تو یونیفارم میں تھا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے. میں اگر یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے ملک کی وردی ہے، اس کو آپ ریڈیکیول کرنے کا حق نہیں رکھتے، تو میں غدار ہو جاتا ہوں. اور جو یہ کام بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. مطلب ہے رانا ثناء اللہ سے کہاں سے ہیروئن نکلی ہے بتا دیں. اور جب انٹرنیشنل ڈرگ والے جب حرکت میں آئے اور انہوں نے نوٹس لیا کہ ہے یہ کیا ہو گیا، اس کے بعد انہی لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صوفیوں کی تلاش یا عبدالستار ایدھی کی تلاش چھوڑیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت بھائی جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کون سی وہ ٹیم ہے جو آپ کو اس کرائسس سے نکال سکتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس ٹیم کو لے کر آئیں جس ٹیم نے پہلے پاکستان کو کرائسس سے نکالا ہوا ہے. اس کو ثبوت موجود ہیں. موڈیز ایک دنیا میں کمپنی ہے، وہ لفافے نہیں لیتی. آئی ایم ایف کو لفافہ دینے والا پاکستان میں پیدا کوئی نہیں ہوا جو آئی ایم ایف کو لفافہ دے، ورلڈ بینک کو لفافے دے. تو یہ جو ساری مطلب ہے جو اکانومی کی گروتھ ہے یا لوگوں میں جو بازاروں میں جو اشیاء کی قیمتیں ہیں، وہ تو ایک حقیقت ہے، رائے تو نہیں ہے. جن لوگوں نے پہلے کرائسس سے نکالا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چانس دیں. اگر آپ ان کو چانس نہیں دینا چاہتے تو ووٹ آپ کا ہے، آپ عمران خان جیسا ایک اور تجربہ کر لیں.
کسی اور نئے آدمی کو لے آئیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ تجربے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی بھارت آپ کے ساتھ تھا, آپ کے ساتھ بھارت ہے ابھی. بھارتی پنجاب میں دیکھیے کیا ہوا, یعنی اکالی دل کو اڑایا کس نے؟ کانگریس ساری کی ساری اڑ گئی, آیا کون؟ بی جے پی. آپ نہیں یار, بھارتی پنجاب, آپ عام آدمی پارٹی. جی معاف کیجیے گا, عام آدمی پارٹی. صحیح. دلی والی. جی جی دلی کیجریوال. والا کیجریوال والے صاحب, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنجاب میں آ کے انہوں نے اکالی دل کو بھی اڑا دیا, کانگریس کو بھی اڑا دیا, اور وہاں پہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا, باقی سارے کے سارے بھارت میں کانگریس جو ہے اس کا ایک شہر فیملی, وہ جو ساری آپ ہمارے یہاں تنقید کرتے ہیں, یہ انڈیا میں تھا نا. تو آج کہاں گئی کانگریس, کہاں گیا فیملی وہ کنٹرول؟ کیونکہ پروسیس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, لوگوں نے اڑا دیا. اب آپ اس کا یہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے وہ تو چلے گئے, لیکن جو آئے وہ اس سے بھی بڑے ظالم ہیں, وہ تو مذہب کے نام پہ آ گئے. ناؤ دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہ آرگومنٹ یہاں تک تو ختم ہو گیا نا کہ فیملی کنٹرول پالیٹکس ہے, لوگوں نے اڑا دیا اس کو, ختم ہو گیا. آپ یہ فیملی جس پر آپ کو یعنی اعتراض ہے, بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے, اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی, اس کو زندہ رہنے دیا جاتا, کیا خبر کہ 1982 کے الیکشن میں لوگ اسے مسرت کر دیتے, وہ آج زندہ بھی ہوتا, ارریلیونٹ ہوتا. لیکن اس کو مار کے آپ نے دیوتا بنا دیا. یہی نواز شریف اس کو 93 میں نہ نکالتے, ممکن ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں لوگوں کے ہاتھ میں ووٹ ہوتا ہے, ممکن ہے کہ وہ ووٹ آؤٹ کر دیتے, بالکل ہی کو نہیں کیا جاتا, آپ کے سامنے ہوتی. یہی تو ظلم ہے کہ یہ ہونے نہیں دیا جاتا. یعنی ووٹ آؤٹ کرنا یہ لوگوں کا حق ہے, جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, وہ اپنے ووٹ سے اپوائنٹ کریں گے, ووٹ سے ووٹ آؤٹ کر دیں گے. یہ لوگوں کا کام ہے. اس میں جب آتے ہیں نا یہ پڑھے لکھے ٹائیوں والے بابے, یہ پھر اپنا ایک فارمولہ دیتے ہیں. اس فارمولے کو یہ ایوب خان کی شکل میں لاتے ہیں, یحییٰ کی شکل میں لاتے ہیں, ضیاء الحق کی شکل میں لاتے ہیں, مشرف کی شکل میں لاتے ہیں, عمران خان کی شکل میں لاتے ہیں, لے بھی آتے ہیں. لیکن جب لاتے ہیں پھر وہ ہوتا کیا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ اگر تو کوئی نتیجہ اچھا نکلا ہوتا میں بالکل سب سے آگے کھڑا ہوں. بائی دا وے, ڈکٹیٹرشپ یا آمریت یہ بطور نظام کے کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. چین میں آمریت ہے, دبئی میں آمریت ہے, لیکن آمریت بطور نظام ہے چین میں. اور وہ آمریت جو چینی آمریت ہے وہ اس کی, آپ کو پتا ہے کہ چین جس کی خاصا بڑا ڈیلائز کرتے ہیں, چین کی جو فوج ہے چائنیز آرمی, بائی دا وے چائنیز آرمی از دا لارجسٹ امپلائر آف دا ورلڈ, لارجسٹ امپلائر آف دا ورلڈ. دوسرے نمبر پہ انڈین ریلوے ہے. تو یہ چائنیز آرمی جو ہے یہ ڈز ناٹ بلانگ ٹو چائنیز اسٹیٹ. اکارڈنگ ٹو چائنیز کانسٹیٹیوشن the Chinese army is the armed wing of Communist Party of China. So the entire army belongs to the Communist Party of China, not the state of China. تو اس کا مطلب ہے وہ کیسے آئے تھے؟ کیا وہ ووٹ سے آئے تھے؟ نہیں, انہوں نے سول وار لڑی تھی, لانگ مارچ کیا تھا, چین پر فوجی قبضہ کیا تھا, یہ کیا تھا کمیونسٹ پارٹی نے. تو جب وہ آتے ہیں, آ کے انہوں نے تھانے اڑا دیے, فوج سے لڑے, ایئر فورس اڑا دی, سب کچھ کر کے قبضہ کیا چین پہ. اس کے بعد انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو ظاہر چلا رہے ہیں وہ آج تک. اس میں کیا تبدیلیاں کی, ڈینگ نے کیا کی اور اب اس نے کیا کی, اس کو چھوڑیں. لیکن میں آپ کو بنیادوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں, روٹس کی طرف, روٹس کی طرف. اب اس چائنا کے تجربے کو مجھے بتا دیں پاکستان میں کون, یعنی کون ہے پاکستان میں جو آپ کے خیال میں ایسا کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کے آئیڈیاز پاکستان میں اپلائی کرنے کا کوئی, یعنی ماں سمائے ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی کام ہے اس طرح کے خواب دیکھنا؟ یعنی آمریت, میں جو اصل بات میں کر رہا تھا, میں آمریت بطور نظام اچھا بھی ہو سکتی ہے, بہت اچھی ہو سکتی ہے, ہانگ کانگ, چائنا, دبئی, سعودیہ. لیکن پاکستان میں اس طرح کی آمریتیں نہیں آئیں, نہ آ سکتی ہیں. ہمارے اس طرح کی آمریت نہیں آ سکتی, لوگ اسے قبول نہیں کرتے, ایک خاص حد سے آگے لوگ قبول نہیں کرتے. اور یہی ہمارا سب سے بڑا ڈکٹیٹرز کا پرابلم رہا ہے کہ یہ آتے ہیں اور آ کے پہلی تقریر اٹھا کے ان کی سنیں تو پہلی تقریر یہ ہوتی ہے کہ ہم جمہوریت بحال کریں گے. پہلی تقریر ان کی یہ ہوتی ہے, اور مطلب ہے لیجٹیمیسی لینے کے لیے یہ لوکل باڈیز کو الیکشن کراتے ہیں. اچھا کام کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں,
یہ کام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. لیکن بس میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آمریت بطور نظام کبھی نہیں آئی. ہمارے ہاں آمریت بھی جو رہی ہے وہ پیور بندوق کی رہی ہے. یہ بندوق میرے پاس ہے, میں اب جب تک میرے کندھے میں طاقت ہے, بندوق میں گولی ہے, میں کھڑا. ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ میرے کندھے میں طاقت نہیں رہی, میرے ساتھی پیچھے ہو گئے, بندوق میں رکھ دی, میں چلا گیا. یہ تو کوئی آمریت نہیں ہے, یہ تو بےہودگی ہے. یعنی یہ کہاں سے آمریت آ گئی؟ اس کا مطلب ہے جعلی آمریت, اس کا مطلب ہے جعلی جمہوریت. تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, جعلی جمہوریت اور دو نمبر آمریت اور 2 نمبر جمہوریت. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پریگمیٹزم اور حالات کا تقاضا ہے, یہی سکہ پڑا ہوا ہے آپ کی جیب میں اس وقت, دوسرا نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی اور اٹھا کے اپنا سکہ آپ کو نہیں دے گا, اسی سکے سے کام چلانا. تو یہ سکہ جس کے ایک طرف 2 نمبر جمہوریت اور دوسری طرف 2 نمبر آمریت ہے, اسی سکے کو آپ نے بہتر کرنا, اسی کو بہتر کرنا ہے. اچھا, بہتر کیا کرنا ہے؟ بائی دا وے یہ بھی سمجھ لیں, بہتر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوج کوئی کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ ختم کر دو یا ہونی نہیں چاہیے یا کٹ ٹو سائز کر دو. یہ اسٹیبلشمنٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے. برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ تو بلکہ پرائم ایگزامپل ہے, خود امریکن بھی ویسے کم نہیں ہے, لیکن برطانیہ تو پرائم ایگزامپل ہے اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. رول ڈیفائن ہونا باقی ہے, ہمارے رول ٹھیک نہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ میں سول ایڈمنسٹریشن بھی ہے, ایجنسیز بھی ہیں, انٹیلیجنس بیورو بھی ہے, ججز بھی. اچھا, بڑے کارپوریٹ جو آپ کا چلانے والا سرمایہ دار ہے, پیسہ, وہ بھی آتا ہے, بڑے فیوڈل بھی آتے ہیں, بزنس گروپس بھی آتے ہیں, یہ سارا مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. اچھا, اب اس پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہر ملک میں پائی جاتی ہے, اس پوری اسٹیبلشمنٹ میں جب کوئی ایک حصہ باقی سب کو آپ کہیے کہ لپیٹ میں اپنی لے لے گا, تو یہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی ترکیب بگڑ گئی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو حیت ہے وہ بگڑ گئی. اور جو آپ ورسز چائنیز اسٹیبلشمنٹ یا ورسز برٹش اسٹیبلشمنٹ یا انڈین اسٹیبلشمنٹ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ, جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی اس ترکیب اور ترتیب کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہوتی ہے. اس میں اگر آپ اس کا بیلنس ٹھیک کریں, یعنی اس اسٹیبلشمنٹ کا بیلنس ٹھیک کریں, یعنی ہمارے پاس یار بہترین, مجھے بتائیں, میں آپ کو نام لے کے بتانا شروع کر دوں گا کہ فارن آفس میں کیسا کیسا ہمارے پاس بڑا آدمی گزرا ہے, آج بھی ہو, یعنی اگر گزرے ہیں تو آج بھی, لیکن وہ کیا کریں اگر ان کی سننے والا کوئی نہیں. ابھی یہ جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں, میں نے اس کی آپ کو, یہ جو فارن پالیسی میں اس نے جو ہمارا بیڑا غرق کر دیا, آپ کے خیال میں فارن آفس کے لوگ اس کو ایڈوائز نہیں کرتے؟ موجود ہے, کرتے ہیں کہ سر یہ ہو جائے گا, یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا, یا کسی بدتمیز ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ. یہ سعودیہ, یہ نیو یارک میں جا کے جو اس نے بلف کیا تھا, فارن آفس کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرے, اس نے بلف کر دیا. اس کو فارن آفس نے کہا تھا کہ یہ ٹرکش پریزیڈنٹ کو یہ جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ اس کو وجہ نہ بتائے, وہ بول دے گا. پاکستان کے فارن آفس کے لوگ اس کو بتا رہے تھے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ یہ بات بول دے گا. اس نے کہا نہیں بولے گا, میں اسے کہوں گا مت بول. اس نے کہہ دیا, سعودیوں نے روکا, اس نے اگلے دن تقریر کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مسیحا, یہ جو مسیحا بن کے اترتے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کے علم میں ہے یار, ہٹلر کیا بن کے اترا تھا. یعنی جو نیٹشے تھا, اصل میں تو نیٹشے تھا نا, تو نیٹشے کا جو فلسفی تھی مسیحا والی, وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ آئے گا, پہاڑوں سے اترے گا, اور یہ جو بھیڑے ہیں وہ ان کے منزل تک پہنچا دے گا. مسیحا, وہی مسیحا نیٹشے کا جو بعد میں علامہ اقبال نے پھر لے لیا. تو وہ مسیحا جو تھا نیٹشے کا, جب نیٹشے پاگل ہوا ہے, آپ کے علم میں ہے 34-35 سال کا وہ پاگل ہو گیا تھا, تو اس نے مینٹل اسائلم اپنی بہن کے گھر میں جا کے لی تھی. اپنی بہن کے گھر میں اس کے آخری دن گزرے. ہٹلر اس کی بہن کے گھر پہنچ گیا, اور اس کی بہن نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی, اور ہٹلر نے اس کی بہن کو ساتھ کھڑا کر کے جو پریس کانفرنس کی, اس کا لب لباب یہی تھا کہ نیٹشے نے جس مسیحا کا آپ کو خواب دکھایا وہ میں ہوں, اور اس کی بہن نے مہر لگا دی کہ ہاں یہی ہے. تو آ گیا پھر مسیحا ہٹلر. کیا ہوا پھر؟ اچھا, جو ہوا سو ہوا, لیکن جرمنی نے کم از کم اتنا تو سیکھا نا کہ مسیحا اچھے نہیں ہوتے, ہمیں نظام چاہیے, مسیحا نہیں چاہیے.
اس لیے وہ ترقی کر گئے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ایوب خان نامی مسیحا آج تک جانے نہیں چھوڑا. انگلینڈ میں مسیحا کیوں نہیں ہوتے یار, مجھے بتائیں نا. جرمنی میں مسیحا کیوں نہیں اترتے؟ فرانس میں اس طرح کی کیوں نہیں ہوتی کہ یہ ایک آدمی آئے گا جو نالیاں سے لے کے فورن پالیسی سے سب کچھ یہ ٹھیک کر دے گا. یہاں فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے, مسیحاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ نظام موجود ہے. دیکھیں, یہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں. جب آپ انسان کو انسان سمجھیں گے اور انسان کے درجے پہ رکھیں گے تو پھر آپ جان پائیں گے کہ قانون کی حکمرانی کتنی ضروری ہے. یعنی ایک سسٹم ہوتا ہے, کوئی فرد واحد نہیں ہوتا.